آپ خوش نصیب ہو، آپ کے ساتھ والدین ہیں۔ ارے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں، طوفان ٹل جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنی مشکلیں آپ کے ساتھ، کتنی پریشانیاں، کیوں نہیں بیٹھتے ماں باپ کے قدموں میں؟ کیوں نہیں کہتے ان کو ہاتھ اٹھاؤ؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، مشکل سر پہ آتی ہے، بندے کو یاد آتا ہے ماں ہوتی تو دعا کرواتا، والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا۔ ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں، بیٹھو ان کے قدموں میں، کرواؤ دعائیں، تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ نے اللہ پاک کی طرف، آپ چاہ رہے تھے کہ سفر آسان ہو جائے، اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے موسیٰ قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں تشریف لے جائیے، اس غار میں ایک شخص ہوگا، وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے آپ کو سفر کروا دیتا، خود سواری کا انتظام فرما دیتا، آپ کو ایک بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ آپ غار میں جاتے ہیں، اس شخص کے پاس جا کر کیسی گئے تو اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا، آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے، اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا، اے بادل نیچے آؤ، بادل نیچے آیا، اور آپ نے فرمایا اس بادل کو شخص نے حکم دیا کہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دو۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے، اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا، بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا۔ سنیے، اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی، بیٹا میں تم سے راضی ہوں، اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں۔ اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے، اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں گا۔ ماں راضی تھی نا، رب بھی راضی ہو گیا، اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، ہر طرف دوڑے ہو دعائیں کروانے۔ ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے، اس کی دعا لے لو نا، والد گھر میں ہے، جاؤ نا اس کے پاس، پیر دبائیے ان کی خدمت کیجئے، معافی پہلے تو مانگیے ان سے۔ کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں، کتنا جھاڑا ہے اپنے ماں باپ کو، کتنا برا بھلا کہتے ہو۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، والد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بیٹا، جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے۔ ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا، جتنی بار چاہے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، یعنی کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے، اب مجھے بتاؤ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا، ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا، ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا، ماں اور ابو کے لیے ان کی من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا، رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی، ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں، یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے۔ آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے، تم دور جا رہے ہو، آج ان کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں، 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جا۔ خدا کے واسطے یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن پر درود پڑھنا کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے، پڑھتے جائیں سنتے جائیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں وہ کون سی خوراک ہے جو لوگ بڑا رغبت کے ساتھ پسند کرتے ہیں؟ تو اگر آپ غور کریں گے نا تو جو فروٹ ہے،
پھل جو ہیں وہ ساری دنیا میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، لذیذ بھی ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی یقین کریں دنیا کا جب پھل کھاتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ جب دنیا میں ایسے پھل ہیں تو جنت کے پھل کیسے ہوں گے. اللہ ہمیں جنت کے پھلوں سے بھی محروم نہ فرمائے. اب میں آپ کو ایک جنت کے پھل کی بات کرتا ہوں اور بات بتاتا ہوں، اور وہ بات میں نہیں بتاتا، اس کی زبانی بتاتا ہوں جس کو میرے آقا نے شیر خدا کہا ہے، جسے نبی پاک نے بو تراب کا لقب دیا ہے. کوئی اور نہیں، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل، اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا کے پھلوں کو ذرا امیجنیشن میں اپنے خیالات میں لائیے گا، کیونکہ مولا علی نے بھی دنیا کے پھلوں کی مثال دی. فرماتے سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا. کیا الفاظ ہیں! سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے بھی زیادہ نرم ہے. فرماتے شہد سے میٹھا، اور اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. یقین کریں تعریف بیان ہو رہی ہے اور منہ میں پانی آ رہا ہے. کیسا پھل ہوگا! اچھا اب یہ پھل کس درخت پر لگے گا؟ فرماتے ہیں جو درخت ہے، اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں. ایسا درخت اور ایسا پھل جنت میرے رب کی ہے نا. اب کس کو ملے گا یہ پھل؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لا یاکل منها الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. اللہ اکبر. دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے کہ درود پاک کی کثرت پہلے تو جنت میں پہنچائے گی نا، پھر جنت کا پھل کھائیں گے. تو یعنی درود پڑھنے والے کو جنت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت سے جنت کا پھل بھی نصیب ہوگا. تو اے جڑاں والا میں رہنے والے عاشقان رسول، درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں، ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں. ادھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، ادھر بھی کامیابی مل جانی ہے. یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فضول باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں. آج جب سے یہ موبائل فون اور پھر سوشل میڈیا آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، اب ہمارے کتنے گھنٹے موبائل پر گزرتے ہیں. بتاؤ کتنا درود پڑھتے ہیں؟ سب اپنے آپ سے پوچھیں، صرف اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں نے کتنی بار نبی پاک کو یاد کیا، آج میری زبان نے اللہ اور اس کے رسول کا کتنا ذکر کیا. زبان سے بری باتیں بھی ہوئی ہوں گی، غلط بیانیاں بھی لوگوں سے ہو گئی ہوں گی، فضول باتیں بھی ہوئی ہوں گی، مگر اللہ رسول کا نام نہیں لیتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں. مجھے بتائیے اس دن میں اپنے رب کے قریب ہوا، نیکیاں کر کے جنت کے قریب ہوا، یا معاذ اللہ آج کا دن مزید گناہ کیے اور جہنم کے قریب ہو گیا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے. ہر سانس گزرتی جا رہی ہے، واپس نہیں آئے گی. مگر ہمارا کیا حال ہے ذرا غور کیجئے. کیا ہم اپنے وقت کی قدر کرتے؟ حالانکہ اتنا آسان ہمیں ہماری شریعت نے نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. میں نے پڑھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو حرام سنے گا اس کی کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے. ہے اتنی طاقت ہمارے اندر. بچاؤ اپنے آپ کو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ میں بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں. دنیا سے جانا ہے، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، یہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کیسے کیسے حرام لکھ دیے جائیں گے. اور پتہ ہے قیامت کے دن جو ہے نا، ہمیں اپنا اعمال نامہ پڑھ کے سنانا ہے. سوچو یار، آج دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے، دنیا سمجھتی ہے کتنے نیک ہیں، کیسے نمازی ہیں، چہرہ کتنا نورانی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اور ذرا مولوی صاحب ہیں. آج تو سب یہ سمجھ رہے ہیں نا، مگر قیامت کے دن تو جو کیا ہوگا چھپ چھپ کر کیا ہوگا وہ بھی پڑھ کے بتانا ہوگا. سارے لوگ سنیں گے. یہاں والد نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، تمہیں 2-3 لوگوں کی شرم ہے. وہاں پوری دنیا کے سامنے پڑھ کر اگر سنانا پڑ گیا کہ اندھیرے میں کیا کیا تھا،
رات کو کیا کیا تھا، دن کو کیا کیا تھا، کیسے پڑھیں گے؟ سوچو، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، چھپ چھپ کر گناہ نہ کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات کرتے ہیں، یعنی ہماری غفلت تو دیکھو یار، جرم اللہ کا کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے رہے ہیں، خطا کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے لگ رہا ہے، حالانکہ رب دیکھ رہا ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبانوں کو حرام سے بچانا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے یہ زبان بس ذکر و درود کرتی رہے، آنکھیں کاش یاد مدینہ میں بہتی رہیں، کان اللہ کا کلام سنتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، بیانات سنتے رہیں، حرام سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور آپ لوگوں کو ان کی کوائف دکھا رہے تھے، کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا تھا، کوئی کاغذی کاروائی وغیرہ ہو رہی تھی۔ کہتے اسی دوران ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس سے گزرا، جو اندھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا، اور اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا، اور اس لنگڑے نابینا کو سختی سے ہوئے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک تو بوڑھے کا ادب ہونا چاہیے تھا، اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، مگر اس کو بڑے، جس کو کہیں کہ گھسیٹ کر وہ لے جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا حال ہے اس شخص کا؟ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے کہا یہ ابن صبغہ ہے، جس پر بریک کی پھٹکار پڑی ہے، ایک اور شخص ہے جس نے اس کے لیے بددعا کی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ بریک تو لقب ہوا۔ کہا اس کا نام عیاض ہے۔ فرمایا عیاض کو لے کر آؤ۔ اب عیاض کو لایا گیا۔ سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو بنو صبغہ کا جو واقعہ ہے مجھے وہ سناؤ۔ اب وہ شخص کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ صبغہ کے 10 بیٹے تھے، اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا، میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا، میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا، میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے، میرا مال ناحق چھین لیا کرتے، میں نے خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، مال بھی لے لیا، تکلیف بھی پہنچائی، بڑا ستاتے تھے۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور رجب کے مہینے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ رجب بڑا حرمت والا، پاکیزگی والا مہینہ تھا۔ اب جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ میں دل کی گہرائی سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو سختی سے کھینچتا پھرے۔ وہ شخص کہتا ہے چنانچہ میں نے جب یہ دعا کی، دل کی گہرائیوں سے بد دعا کی، ایک ایک کر کے اس کے 9 بیٹے مر گئے، ایک باقی بچا، وہ اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے لانے والا اور لے جانے والا کتنی سختی سے گھسیٹ کر لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی، کیا سیکھنے کو ملا کہ ظلم جو ہوتا ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آج کوئی شخص کسی کا مال دبا لیتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر لیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کہتا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے پاس بڑا مال ہے، یہ میرا کیا کر سکتا ہے، اس کو تو چوٹی کی طرح مسل دوں گا، میری بڑی ٹور ہے، میں علاقے کا بڑا ہوں، خاندان کا بڑا ہوں، محلے میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، آقا فرماتے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا
اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا ومن صلی علی 10 صلی اللہ علیہ 100. جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آگے چلتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علی 100. جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار. اللہ تبارک و تعالی 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے. اور پھر سنو قیامت کے دن کیا ملنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا. دنیا کا دستور ہے کام تھوڑا کریں تو مزدوری تھوڑی ملتی ہے, کام زیادہ کریں ایفرٹ زیادہ کریں تو پیسے زیادہ ملتے ہیں. مگر میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں, کیسا کریم ہے مالک, کام تھوڑا کرو نعمتیں رحمتیں زیادہ عطا فرماتا. درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح و شام آپ رحمت الہی میں رہیں, آپ کاروبار پر جائیں تو رحمت الہی آپ کے ساتھ ہو, آپ ٹریول پر ہوں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں, آپ کی فیملی پر رب کی رحمتیں برسیں, تو کیوں نہیں پڑھتے درود پاک. ایک درود پر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ 10 رحمتیں ملتی ہیں, تو پڑھتے جائیے, رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی, کلیمٹیز پرابلمز دور ہوتی جائیں گی. آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. درود کے بغیر زندگی نہیں ہے. حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق لکھے امت پر, پیارے آقا کے حقوق علماء نے کتابوں میں لکھے. قاضی ایاز نے شفا شریف میں جو 8 حقوق تحریر فرمائے اس میں بھی ایک حق یہ لکھا کہ امتی پر نبی پاک کا حق ہے کہ وہ نبی پاک پر درود بھیجے. مگر یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پورے دن گزر جاتے ہیں مگر زبان پہ ایک بار بھی درود نہیں آتا. ایسا نہ کرو. درود تو ہماری لائف لائن ہے, درود تو ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے, نبی پاک کے قرب کا طریقہ. تو آپ نے سنا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر. پھر دوسری بڑی اہم بات, اور وہ کیا کہا اس ہرنی نے, حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. اب یہاں بھی بڑا برا حال ہے. اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے لوگ, پڑھتے ہیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے, ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا ادھر باہر جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے. حالانکہ یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا. اچھا اللہ کی شان قریبی ذرا سمجھو اس میں. ہاں دنیا میں مانگنے والا اچھا نہیں لگتا. آپ سے اور مجھے کوئی مانگے, ایک بار مانگے کہ یار چلو ٹھیک ہے جاننے والا ہے دے دو, دوسری بار مانگے بولا ابھی تو دیے تھے پھر آ گیا, چلو یار کیا کریں کرنا پڑے گا. وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں بچتی, کچھ کم ہو جاتی ہے. چلو تیسری بار آ گیا, ارے اس کی تو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے لگتا ہے. چوتھی بار موبائل ہی بینڈ کر دیتے ہیں, بلاک کر دو بھائی یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. یہ ہے دنیا, یہ ہے دنیا والے. مانگو تو اچھا نہیں سمجھتے. کریم کی شان دیکھو, جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا قریب فرما لیتا ہے, اسے اتنا پسند فرماتا ہے. جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. فرق دیکھو دنیا والوں میں اور میرے رب کی شان کریمی کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. مگر یہ بندہ ہے جو سب سے مانگتا ہے رب سے نہیں مانگتا. نماز پڑھ کے بھی دعا نہیں مانگتے. ارے دعا مانگو, دعا کو نارمل عبادت نہیں کہا گیا. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا بھی مغز ہے. مگر ادھر نہ دعا کا ٹائم ہے نہ دعا کا سلیقہ ہے. مانگتے بھی ہیں تو چلو یار مانگ لیتے ہیں, پوری ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں ہے. یہ بھی تو بڑا پرابلم ہے. تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. علماء نے لکھا, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد گرامی کی کتاب احسن الوعاء آداب دعا پر جو حاشیہ لکھا اس پہ آپ نے تحریر فرمایا کہ جس کو یہ یقین نہیں ہے نا
کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی. قبول دعا ہونی اسی کی ہے جس نے یقین سے مانگنا کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہی تو دینے والا ہے، اس کے سوا کون ہے دینے والا. تو خدا را دعا میں کنجوسی نہ کرو. اتنی پرابلمز ہے تمہارے ساتھ پھر بھی نہیں مانگتے، حالانکہ سارے مسائل کا حل ہی دعا میں ہے. الدعاء صلاح المومن، آقا فرماتے دعا مومن کا ہتھیار ہے. خدا را اللہ سے دوستی کر لو کہ اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، رب عز و جل کے ذکر کی کیا بات ہے. ذرا غور کیجئے کہ جس خالق و مالک نے مجھے بنایا ہے، جس نے زبان عطا کی ہے. آپ نے کبھی کسی گونگے کو دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے اس کی لائف. بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سمجھتا، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. غور کی، اگر میں اور آپ گونگے ہوتے تو کیسے لائف گزارتے. آج اللہ نے زبان دی ہے، مگر یہ زبان کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے اس سے گالیاں نکالی جائیں. یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری کی جائے. یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے بری باتیں کی جائے. ارے یہ زبان رب نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے دی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دی ہے، اچھے الفاظ بولنے کے لیے دی ہے. اگر دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دے دے، مثال کے طور پہ کوئی نوکری لگوا دے، قرضہ چاہیے تو قرضہ دے دے، گھر چاہیے تو گھر بنوا دے، کتنا شکریہ ادا کرو گے اس کا؟ کتنی بار اس کو تھینک یو کہو گے؟ بار بار جب نظر آئے گا تو اس کا احسان یاد آئے گا. اللہ نے زبان دی ہے، وہ احسان یاد نہیں. کتنی بار ذکر کرتے ہیں اس کا. اور اللہ کی مہربانی دیکھو، جتنا ذکر کریں گے اتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا. ہمارے اسلاف کتنا ذکر کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا. آپ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی. ایک مرتبہ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے. جب مونچھیں تراشنے کا وقت آیا تو نائی نے کہا، نائی نے عرض کی عالی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر بند کر دیں، آپ کی مونچھیں تراشنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میری زبان ذکر اللہ سے نہیں رہتی. اس اللہ کا ذکر. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ ہر راستے سے، ہر گلی سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے گزرتے. ایک روڈ سے گزرے، واپس آئے، دوبارہ گزرے. لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو گئے تھے یہاں سے، پھر دوبارہ. فرماتے گزر تو گیا تھا مگر ذکر اللہ کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں، جس گلی سے گزروں، اس گلی کو رب کے ذکر کا گواہ بنا دوں. ہم غور کریں، ہم جب سواری پر گزرتے ہیں، جس گلی سے، جس روڈ سے، کہیں ایسا تو نہیں گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، یا نہیں سنتے ہوئے خود ہی گنگناتے ہوئے اس جگہ کو گواہ کر رہے ہیں. میرا کئی بار زمینوں پہ جانا ہوتا ہے کہ جب ٹریکٹر چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تو ٹریکٹر اور ہل چلاتے ہوئے بھی گانے بجا رہے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں کہ آپ جس زمین کو کھود کر اللہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں، اس کی طرف توکل کر رہے ہیں کہ مولا بیج ڈال رہا ہوں، فصل تو دینا، اس فصل کو کھودتے کھودتے بھی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو کیسے برکتیں آئیں گی؟ اس زمین کو آپ اللہ کے نافرمانی کا گواہ کر رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ٹریکٹر پر بھی حمد باری تعالیٰ چل رہی ہوتی، ٹریکٹر پر بھی نبی پاک کی نعتیں چل رہی ہوتی. کوئی سنو تو بڑا بیان ہی لگا دیتے کہ چلو جناب ہل بھی چلاتے رہیں گے، کچھ مسائل بھی سیکھتے رہیں گے. تو یہ سوچنے والی بات ہے یہ کہ ہم کس قدر گناہوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں اور ذکر اللہ سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھا ہے. لیکن روحیں ہیں نا جب ہماری قبض ہوں گی. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ذاکرین کی ارواح کے سوا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ان کی روحوں کے سوا باقی تمام روحیں پیاسی نکلتی ہیں. ان لوگوں کی روح جو جسم سے نکلتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ پیاسی ہوتی ہے. تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اور یہ میں بات خود نہیں کر رہا، لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، بڑی بے چینی ہوتی ہے، میں تو اس لیے لوگ داعش کھیلنے بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے تھوڑا بہت جناب معاذ اللہ شراب پی لیتا ہوں، اس لیے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں کہ سکون نہیں ملتا، میں جناب اس طرح کی ویب سائٹوں کو اس لیے وزٹ کرتا ہوں کہ بس سکون چاہیے ہوتا ہے. بے وقوف ہے وہ شخص جو سکون اللہ کی نافرمانی میں تلاش کرتا ہے. کہاں سے پتا چلے گا کہ سکون کہاں ہے؟ سکون دل کو چاہیے نا. آپ کی فیکٹری میں موٹر سائیکل بنے،
اور اس کا ایک پارٹ خراب ہو جائے تو اس پارٹ کی صحیح مینوفیکچرنگ کون بتائے گا؟ باہر روڈ پہ چلنے والا ایک آدمی یا فیکٹری کا اونر یا فیکٹری میں جو انجینئر ہے وہ بتائے گا. لوگ کہیں گے یار جس نے بنائی ہے اسی سے چیک کروا لو نا, تو ان کی کمپنی میں لے جاؤ, ان کو پتا ہے کیسے بنی ہے, وہ ٹھیک کر دیں گے. خواہ خواہ ادھر ادھر جا رہے ہو. ایسا ہی ہے, دل کس نے بنایا ہے؟ دل کس نے بنایا ہے؟ سکون اللہ اگر دل میں چاہیے تو اللہ سے پوچھ لیتے نا. کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ کبھی سینما گھر میں, کبھی فلمیں دیکھنے, کبھی ڈرامے دیکھنے, سکون مل جائے. ارے جب دل بنایا رب نے ہے اللہ ہی بتائے گا, اسی کا فرمان ہماری رہنمائی کرے گا کہ سکون کہاں سے ملنا ہے, اس دل میں اطمینان کیسے آنا ہے. آؤ رب کے پیارے کلام سے پوچھتے ہیں, اے کلام اللہ ہماری رہنمائی کر کہ حدود دل میں, ہمارا دل جو بے سکون ہے اسے سکون کہاں ملے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. ارے قرآن نے بتا دیا ہے کہ چین کدھر ہے, ہم ادھر کبھی ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں, دل کو سکون ہو جائے گا. ذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, دلوں کا چین پاتے جاؤ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیطان بڑا مردود ہے. بعض اوقات ذکر کرنے والوں کو کیسے کیسے وسوسے دلاتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, رات کو اللہ کا ذکر کر رہا, اللہ 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 صدائیں بلند کر رہا. شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا, اے کمبخت, اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے, ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آتا تجھے, کوئی مسلسل اسے پکار رہا ہے, اللہ کی طرف سے تو کوئی رپلائی نہیں ہے. سوچ میں پڑ گیا کہ بات اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور رب کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں. اسی سوچ میں اس کی رات گزر گئی. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اب خواب میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار. حضرت خضر نے کہا, اے نیک وقت تو نے ذکر اللہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا حضور بارگاہ الہی سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا, میں اللہ کو پکارتا ہوں ادھر سے جواب ہی نہیں آتا. اللہ اللہ. حضرت خضر نے کیا فرمایا, بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں, تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے. تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے, اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا ہے. تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے. بندہ کیوں پیچھے ہٹے؟ ارے میری زبان بھی تو اللہ نے دی ہے نا. اگر یہ زبان کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ میرے رب کو میں یاد کر رہا ہوں تو یہ رب ہی کی عطا ہے. ارے بد نصیبوں کو, اللہ کے دشمنوں کو رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا. اگر آج میری زبان میرے رب کا نام لے رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کی عطا ہے. یاد رکھیے, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, جن کو بلایا جاتا ہے, جن کے نصیب میں یہ نیکیاں ہوتی ہیں وہی نیکی کرتے ہیں. ہم ایک وظیفہ پڑھتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی کو نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر جسے اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے, اگر کوئی تلاوت کرتا ہے, اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, کبھی یہ نہ کہے میں کرتا ہوں. ارے میرے رب کی عطا ہے جو میں کرتا ہوں, میرے رب کی طرف سے یہ توفیق ہے جو میں کرتا ہوں. اللہ کا اس میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین کس طرح اللہ کا ذکر کرتے تھے اور آج ہم کتنے غافل ہیں. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے, فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے. میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی چبانے اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق دیکھا ہے. روٹی چبانے میں زیادہ وقت لگتا ہے, ستو پینے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. روٹی چباتا ہوں تو 90 تسبیحات کم ہو جاتی ہیں. تو میں اس غذا کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ زیادہ ذکر اللہ کر لوں. کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی. یہ تھے ہمارے اسلاف, ان کو پتا تھا کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے. آج ہم کہتے ہیں جناب بوڑھا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں, تھوڑی عمر بڑی ہو جائے تو پھر داڑھی رکھ لوں گا, اللہ کا ذکر مجھے ضرور کرنا ہے لیکن ابھی تو جوانی کے دن ہے, ابھی تو انجوائمنٹ کرنا ہے. ارے بعد میں جناب نیکیاں کر لیں گے. جس تیزی کے ساتھ آج کل نوجوانوں کی مرنے کی خبریں آ رہی ہیں, کیا آپ کو نہیں آتی؟ کیا آپ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے؟ کیا آپ کو یہ اعلان نہیں سننے کو ملتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا؟ ارے یہ اعلان کیوں یاد نہیں دلاتا؟ ایک دن میرا بھی اعلان ہو,
اس زندگی میں جتنی نیکیاں کرنی ہے کرنی. ہمارے اسلاف یہ جانتے تھے کہ زندگی تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. ہم بھی سمجھتے ہیں زندگی تھوڑی ہے، مگر ہم کہتے ہیں جتنا مال کمانا ہے کما لو، جتنی دنیا بنانی ہے بنا لو. یہ کانسیپٹ کا فرق ہے. ہم دنیا میں رہ کر دنیا اچھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت اچھی کرنے کی کوشش کر لے. ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیے. اس قدر فضائل ہے، حدیث پاک سنیے اور جھومتے جائیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سنو اور جھومتے جاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب تر ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے. جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک مالش مجھ سے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے. ایسا کریم والا ملا ہے، پھر بھی اس سے دور بھاگتے ہو. تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. ہمارا رب کریم ہے، وہ ہم پر رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے، مگر یہ بندہ ہے اپنے رب کے آگے سر نہیں جھکاتا، اس کو یاد نہیں کرتا، اس سے دوستی نہیں کرتا، اس کی رحمت کو نہیں پکارتا. کہ بے وقوفی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. ایک صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ السلام سے جدا ہوتے وقت جو آخری کلام کیا وہ یہ سوال تھا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، مرتے وقت اللہ کا ذکر ہو. اب ذرا تھوڑا سا بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن، چھوٹا سا یوں سمجھیے کہ سوال کرتا ہوں، غور کیجیے. کس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا؟ ایک شخص ہے صبح اٹھتا ہے فجر نہیں پڑھتا، دوپہر ہوتی ہے ظہر نہیں پڑھتا، شام ہوتی ہے عصر مغرب نہیں پڑھتا، رات ہوتی ہے عشاء نہیں، دن بھر گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب موقع ملتا ہے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، جب موقع ملتا ہے بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہے، جب موقع ملتا ہے بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، جب رات کو دوستوں میں بیٹھتا ہے تو کبھی جوا بھی کھیل لیتا ہے، کبھی جناب معاذ اللہ شراب بھی پی لیتا ہے. سچ بتاؤ اس بندے کی اگر موت آئے گی کتنا زیادہ امکان ہے، کتنا زیادہ چانس ہے کہ کوئی برا کام کرتے کرتے موت. ہم میں سارے یہی ہے نا جو چاہتے ہیں ذکر اللہ کرتے کرتے مرنا ہے، کلمہ پاک کے ساتھ مرنا ہے، نماز کی حالت میں مرنا ہے، باوضو مرنا ہے، اچھی موت مرنا سب چاہتے ہیں. اچھی کام کرتے نہیں اور اچھی موت مرنا چاہتے ہو. اب ایک اور شخص ہے صبح ہوتی ہے تو فجر پڑھتا ہے، دوپہر ہوتی ہے تو ظہر پڑھتا ہے، شام ہوتی ہے تو عصر مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء کے وقت میں عشاء ادا کرتا ہے، دن میں تھوڑا سا قرآن پاک بھی پڑھ لیتا ہے، زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. موت تو اس کو بھی آنی ہے، مگر کتنا زیادہ چانس ہے کہ ہو سکتا ہے سجدے ہی میں موت آئے. یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہو اسی میں موت آ جائے، نبی پاک پر درود پڑھ رہا ہو اسی میں موت آ جائے، ذکر اللہ کر رہا ہو اور اسی میں موت آ جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات کو آپ سب مانتے ہیں کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، مگر مجھے اور آپ کو نہیں پتا. ایسا ہے نا؟ اور کوئی ہے یہاں ایسا جو یہ بتائے کہ میں جناب موت آئی، ملک الموت آئے تو انہیں کہہ دوں گا ابھی رکیے میں ذرا غلط کام کر رہا ہوں، پہلے صحیح کام کر لوں. اتنا ٹائم ملے گا کسی کو؟ نہیں ملے گا نا. جو وقت مقرر ہے اسے موت آ کر رہے. تو وہی طریقے ہیں، یا تو ملک الموت آئے تو برے کام کرتے وقت انہیں روک دینا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایک طریقہ بچتا ہے کہ برے کام چھوڑیں. جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام کرنا چھوڑیں. نبی پاک نے فرمایا نا پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب تمہارا آخری وقت ہو تو زبان ذکر اللہ سے تر. اللہ کرے
اللہ مجھے بھی اپنے ذکر والی زبان عطا فرمائے، آپ کو بھی اپنے ذکر والی زبان عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور پانی کا لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے۔ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بالا خانے پر سر بسجود ہیں، آقا سجدے میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا، اے عمر تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ درود پاک ایک پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ آج اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں بھی ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ آج انسان اپنی جاب میں، اپنے کاروبار میں، اپنی لائف میں اپنا گریڈ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ذرا لائف کا گریڈ بڑھ جائے، آفس میں ہوں تو وہاں میرا گریڈ بڑھ جائے، اتنے گریڈ کا افسر ہے تو زیادہ گریڈ مل جائے۔ ایک درود پر 10 درجات کی بلندی ہے، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جی ہاں خوش نصیب ہیں جو روزانہ سینکڑوں بار آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور حدیث پاک سننی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا یہ حدیث پاک سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ تو ملٹیپلیکیشن ہو گئی، یہ تو ایک درود پر 10 رحمتوں کا ذکر ہو گیا، مگر اگلا حصہ تو سنیں، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کون امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے؟ مگر یہاں کرم نوازی تو دیکھیے، ہم تو یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سعادت ہے ہمارے لیے کہ بس آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں، مگر آقا کتنا بڑا انعام عطا فرمانے کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اٹ مینز وہ میرے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح مدنی چینل کے ناظرین، کیا کیا فضیلتیں ہیں درود پاک کی، پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں، پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں۔ 1000 بار ذرا کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی دیر لگتی ہے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں اگر مختصر درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے جو مختصر درود پاک ہیں 30-40 منٹس میکسیمم، 1 گھنٹے کے اندر، جی ہاں ایک گھنٹے میں آپ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ مگر سوچے انعام، سوچے برکت۔ ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر یہ اعلان ہوتا کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، اب ذرا سوچیے ہم کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں، حالانکہ کیا ویلیو ہے دنیا کی رقم کی، اتنے بڑے انعام، رحمتیں، برکتیں، جنت میں داخلہ۔ نیت کر لیجئے نا، شامل کر لیجئے نا اپنی زندگی میں درود پاک کو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے درود پاک کو، پھر دیکھیں کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں، کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں تو وہ ذاکرین کی اس محفل میں پہنچ کر اسے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے گویا ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اپنے پیغام رساں کو رب العزت کی بارگاہ میں بھیجتے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں، وہ تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے، تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں میری رحمت کی وسیع چادر سے ڈھانپ دو۔ اب ذرا غور کیجئے گا، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجلس کے آخر میں آیا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اسے بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، وہ انہی کا ہم نشین ہے، ان کی ہم نشینی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔
یعنی درود پاک کی محافل، ایسے اجتماع جہاں اللہ کا ذکر ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، سبحان اللہ، وہاں جو جاتا ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آخر میں جانے والا، ایک اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ یا اللہ وہ بندہ وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ویسے ہی آیا تھا، ملنے آیا تھا، اور ارشاد باری ہوتا ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی کیونکہ وہ اچھے لوگوں کا ہم نشین ہے۔ یہاں ہمیں کمپنی، ہمیں صحبت کے بارے میں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے، نیکوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار میں تو برائی نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں نشہ نہیں کرتا، لیکن کیا کروں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، آپ ادھر بیٹھے جہاں رب کی طرف سے اس کی ناراضی، اس کی طرف سے لعنت ہو رہی، ارے ادھر بیٹھیے جہاں رحمتیں برس رہی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ وہاں اگر آپ مثال کے طور پہ کسی اجتماع ذکر و نعت میں گئے، کسی سنت و بھرے اجتماع میں گئے اور آپ باقاعدہ اس میں اتنا انوالو نہ بھی ہو سکے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ جو رحمتیں ان نیکوں پر برس رہی ہوں گی آپ پر بھی برس جائیں گی۔ اچھا، ایک تو ہم نے رحمتوں کی بات سنی نا، اب درود پاک سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جبھی تو ہمارے سلسلے کا نام ہے نا، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ ایک درود کی فضیلت سنیے گا، آقا فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اب کس بات کی سستی ہے؟ نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، ایک بار درود پاک سے اتنی ساری برکتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ عز و جل اس کے دونوں محافظوں کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ اس کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیے تو صحیح کہ ایک مرتبہ درود بھیجیں تو گناہوں کی معافی کا ایسا شاندار انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علی مساء غفر له قبل ان یصبح، من صلی علی صباحا غفر له قبل ان یمسی۔ آقا فرماتے جو شخص مجھ پر شام کو درود پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو مجھ پر صبح کے وقت درود پڑھے تو شام ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں؟ میں کتنے فضائل بیان کروں، ابھی تو تیسرا سلسلہ ہے۔ آپ جیسے جیسے سلسلہ سنتے جائیں گے نا، یہ بلیف، یہ یقین مضبوط ہو جائے گا کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے درود پڑھنے والوں پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بہت خوبصورت 1-2 واقعات سنیں گے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ ہو۔ حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ایک شب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ضامن بن جائیں۔ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہاری ماں اور باپ کا بھی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آباء و اجداد میں سے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ذرا کوشچن سنیے، سوال سنیے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو اور مجھ پر بکثرت درود و سلام بھیجو۔ اللہ اکبر، کون ایسا امتی ہے جو دیدار مصطفیٰ نہیں چاہتا؟ ہماری تو تمنا ہے، بلکہ بڑی خوبصورت دعا مجھے یاد آ رہی ہے، مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نے کیسی پیاری التجا کی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک روڈ میپ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے۔ لیکن اے کاش درود بھی پڑھنا نصیب ہو اور یہ آنکھیں بھی اس قابل ہو جائیں۔ ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، اگر ان آنکھوں کو حرام سے پر کریں گے تو پھر پیارے آقا کے دیدار کی تمنا کیسے کریں گے؟
اے کاش ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ حضرت ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ کمال کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کا مال آپس میں نصف نصف تقسیم کر لیا۔ ان کے باپ کے ترکے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ دونوں نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال رہ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا ہم بال توڑ کر نصف نصف کر لیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک نہیں توڑا جا سکتا، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا تمہیں بڑا محبت ہے، بڑا پیار ہے، ادب ہے، تم ایسا کرو کہ جو ترکے میں 3 موئے مبارک ملے سارے تم لے لو اور مال سارا مجھے دے دو۔ اس نے دنیاوی فائدہ دیکھا اور چھوٹے بھائی کے گویا عشق کو آزمایا۔ اللہ اکبر، پنجابی کا شعر ہے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ بعض اوقات عشق والے ایسے فیصلہ کر جاتے ہیں جو دل اور دماغ میں نہیں آتے، لیکن اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اب کیا کیا اس چھوٹے بھائی نے، 3 موئے مبارک لے لیے، سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دیا، کہا یہ خزانہ میرے پاس رہے گا۔ اب اس نے کیا کیا، روزانہ موئے مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھتا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا، اور بڑے بھائی اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہوا، خسارہ ہونا شروع ہوا، اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ اللہ اکبر، اور اب بڑے بھائی کا سارا مال و متاع وہ ختم ہو گیا، چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ عز و جل سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ عز و جل سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے۔ بس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، تانتا بن گیا، اور یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا، ادب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کے جاتا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ یہاں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور یہاں ادب کا مقام، ادب کا فائدہ بھی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ ہمیں با ادب بھی رکھے، درود پاک کی کثرت کرنے کی ہمیں سعادت بھی دے، اور جن کے پاس بالخصوص موئے مبارک ہیں اس کا خوب ادب کریں، خوب درود پاک کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑھا کریں، اس کی برکتیں ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری ان گندی آنکھوں کو نبی پاک کے جسم اقدس کی حقیقی جسم اقدس سے جس چیز کو لگاؤ کہہ لیں، اٹیچمنٹ کہہ لیں، وہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور یہ کیسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ آج بھی تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے پاس ایک موئے مبارک ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ دیدار موئے مبارک کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے اور برکتیں لوٹیے، اور ہمیشہ با ادب رہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ با ادب رکھے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک شاندار ایسا وظیفہ، ایسا درود بتانا کہ جس کا شاندار انعام بھی ہے، اور یہ خاص درود پاک جمعرات کی رات آپ نے ہر جمعرات کی رات پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، چاہے تو اس کی پکچر لے لیجئے، آپ کے پاس یہ یاد بھی رہ جائے گا۔ اور سبحان اللہ، ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک پابندی سے پڑھوایا جاتا ہے۔ فضیلت کیا ہے ذرا سنیے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، اور یہ درود پاک یاد کر لیجئے، ہر جمعرات خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے، بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا۔ اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا، اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، within 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا، اب اس کے پاس پیسے ایکچولی تھے نہیں، 3000 دینار اسے دینے تھے، مگر اس کے پاس پیسے تھے نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا تھا، مقروض تھا۔
اب اس نے کسی جگہ، علماء کہتے ہیں کتاب میں حدیث کی وہ بات پڑھی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جس شخص پر، جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 27 دن ہو گئے، وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ پیسے تو تھے نہیں، تیسرے دن عدالت میں پیش ہونا تھا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا اور تم انشاءاللہ ٹینشن سے ریلیز ہو جاؤ گے۔ صبح اٹھا تو اس نے کہا یہ پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کیا تھا۔ اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمائے گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے، تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا، فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے ہی کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے، پہنچ گیا صبح صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، اس کا دربار لگا ہوا ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، کہا فرمائیے۔ کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتہ چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش۔ اب ابھی بیٹھے آپ کمرے میں، گیا واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3000 اور لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، میرے قدم، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ اچھا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دیے کہ صاحب اس کا میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا قرضہ ہو گیا معاف۔ اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔
تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12,000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12,000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، میرا کوئی بھائی کسی پرابلم میں ہوگا، یہ وظیفہ آپ کی بہت ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔